بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں تمام علماء کرام کا، لائقس کا اور جتنے بھی درد مند محب وطن عشاق رسول آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہوئے تمام کا مشکور بھی ہوں اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ میں کسی لمبی گفتگو کے لیے مائک پہ نہیں آیا، صرف آج کی یہ جو نشست ہے یہ کس طریق سے آگے چلے گی اور اس کا مقصود کیا ہے، وہ صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہیں مجھے علم ہے کہ سب انتہائی مصروف ہیں اور سب کی ضروری مصروفیات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے ضروری کام یہی ہے کہ ہر شخص اس ایشو کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور ہو، اور یہ جو کہانیاں ہیں اور کہانیوں کی جو ظلمت ہے وہ کافور ہو اور حقائق سب کے سامنے آئیں۔ اور میں بالکل ابتدا میں یہ بات آپ کو پورے اعتماد اور پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی مجاہد ہیں کہ جنہوں نے کردار ادا کیا اور جن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ان سب پر یقین ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور آج کی اس نشست کا مقصود یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی، ابتدائی طور پہ جب ان وکلاء نے وہاں پہ کوشش کی کہ حقائق بیان کیے جائیں تو انہیں پابند کیا گیا کہ آپ فیکٹس کی طرف نہیں جا سکتے، ان لمٹس کے اندر رہ کے بات کریں۔ تو بعد میں جب دوسری طرف سے لوگوں نے کہانیاں سنانی شروع کی تو ان کو پورا موقع دیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی۔ وہاں پہ جب انہوں نے جھوٹی کہانیاں سنائی تو وکلاء نے حقائق واضح کرنے کی کوشش کی تو ڈانٹ دیا گیا، جھڑک دیا گیا، خاموش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جب بعد میں آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس وقت ان پوائنٹس کا جواب دے دیں۔ تو ان وکلاء نے دن رات تیاری کی، محنت کی، وہ سارے پوائنٹس نوٹ کیے کہ جب ہمارا نمبر آئے گا تو آخر میں ہم 3-4 گھنٹوں میں یہ سب کچھ وہاں پہ کلیئر کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب محترم وکیل صاحب نے سلسلہ شروع کیا تو ایک دن ہی ان کو سنا جا سکا، اور پہلے دن ہی کئی جو فسانے تھے، کہانیاں تھیں، ان کی حقیقت واضح ہو گئی۔ تو اگلے دن بالکل غیر متوقع طور پہ عدالت نے کہا کہ اب ہم نے کسی کو نہیں سننا، آپ نے اگر کچھ بیان کرنا ہے تو وہ اس طرح ریکارڈ کر کے دے دیں یا تحریری صورت میں دے دیں، لیکن لائیو ہمیں جنہیں سننا تھا وہ ہم نے سن لیا ہے، آپ کو موقع نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ اس دوران جو کچھ ہوتا رہا، عدالتی کارروائی سے کلپس کاٹ کے جس طرح وائرل کیے گئے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ایک تماشا بنایا گیا اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، وکلاء کو، عشاق رسول کو، اس کاز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اتنا طوفان ہے ایک جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا، کہ اس کے سامنے یہ سارے دب جائیں گے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ کسی کو سہارا کسی کا ہوتا ہے اور کسی کو اپنے میڈیا کا اور اپنے وسائل کا ہوتا ہے، لیکن تاجدار کائنات کے غلاموں کا سہارا تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ اور فیصلہ جب دیا گیا تھا تو انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن جب کوئی بھی مارکا بپا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بعض اوقات باطل بھی بظاہر کوئی وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آل حق پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ پہلے میدان میں کھڑے تھے اللہ کے فضل سے آج بھی میدان میں کھڑے ہیں، بلکہ بہتری یہ آئی ہے کہ اس سے پہلے ہمارے بہت سارے علماء کی توجہ نہیں تھی، ہمارے بہت سارے مشائخ کی توجہ نہیں تھی، ہمارے بہت سارے عشاق رسول جو درد مند تو ہیں لیکن ان کو اس بات کی اہمیت کا ادراک نہیں تھا، احساس نہیں تھا۔ تو اب جب یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اب خیبر سے لے کر کراچی تک شاید ہی کوئی درد مند سنی ہو، کسی کا عقیدہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو،
لیکن جو تاجدار کائنات کا غلام ہے، سرکار کے اصحاب کا غلام ہے، سرکار کی آل کا غلام ہے، جو قرآن مجید سے محبت کرنے والا ہے، اب سب کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ اور یہاں اس نشست میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے اور تمام طبقات کے اب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ پہلے یہ صرف وکلاء تھے جو عدالتوں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، آج سے انشاءاللہ پوری قوم ان کے پیچھے آپ کو نظر آئے گی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ایک تو وہ اسی دن کل ہو گیا جس دن فیصلہ آیا، اس کی کوئی اوقات نہیں رہی۔ اور پھر وہ جو کورٹ میں بار بار یہ وکلاء بہتر بتا سکتے ہیں کہ عدالتی روایت کیا ہے، ایک کیس میں عام طور پر کن حالات میں جو جج صاحب ہوتے ہیں، عدالت ہوتی ہے، وہ وکلاء کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے، ایک مقدمے میں کتنے لوگوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ بھی عجیب ماجرا ہے کہ ناموس رسالت کا مقدمہ ہے تو جو سرکار کے گستاخ ہیں ان کے لیے تو ہمدردیاں نظر آتی ہیں، لیکن توہین عدالت کے 23 نوٹس جاری کر دیے گئے۔ یہ بھی عدالتی تاریخ میں شاید ایک کوئی حیرت انگیز واقعی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود جو حقائق کو سمجھنے والے ہیں انہیں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ صرف یہ دیکھیں کہ اس صف میں کون کھڑا ہے اور اس صف میں کون کھڑا ہے، صرف چہرے دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ حق کس طرف ہے، سرکار کے غلام کس طرف کھڑے ہیں، اور یہ جو قوانین کے مخالفین ہیں 295C کے اور قوانین ناموس رسالت کے جو مخالفین ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ یہ جو وہاں پہ کہا گیا جی کہ فلاں رنگ کی گاڑی تھی، یہ تھا، فلاں نمبر تھا، اور کتنے وہاں پہ فسانے سنائے گئے، ایک نیازی صاحب کو پیش کر دیا گیا اور کیا کچھ ڈرامے وہاں پہ دکھائے گئے۔ اب چونکہ وہاں پہ ریبٹل کا موقع نہیں دیا گیا، اور اسی لیے نہیں دیا گیا کہ اگر موقع دیا جاتا تو ان کہانیوں کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ تمام کیا ہے کہ علماء کی قیادت بھی اور عوام کی قیادت بھی یہاں پر موجود ہو، اور جو اس سارے معاملے میں کردار ادا کرنے والے، کورٹ میں کھڑے ہونے والے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہوں، تاکہ ایک تو وہ ساری وہ چیزیں جن کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے ان کی وضاحت ہو سکے، کلیئر کی جا سکے، آپ کے سوالات ہوں، آپ کے شبہات ہوں اگر کسی جگہ پہ تو وہ واضح کیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد سب اب آپ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مل کے کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری آج کی یہ خوش قسمتی ہے کہ علماء بھی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ وکلاء بھی تشریف فرما ہوئے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء مشائخ سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور باقی عوام جو ہے وہ سامنے بیٹھتی ہے، لیکن اس تقریب کی نوعیت ایسی ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب میں کیونکہ اس مارکے میں جو فرنٹ لائن پہ ہیں وہ وکلاء ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سٹیج پہ بھی آج وکلاء ہی بیٹھیں گے، ہم سامنے بیٹھ کے ان کی گفتگو سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا راؤ عبدالرحیم صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں سٹیج پہ۔ ہمیں یہ غرض نہیں کس کا مسلک کون ہے، عقیدہ کون ہے، تنظیم کون سی ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں تو ہم عقیدہ نہیں دیکھتے، کام دیکھتے ہیں۔ اس کاز کے لیے جہاں پہ راؤ صاحب کہیں گے انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایک اور بہت سینئر وکیل ہیں، لائر ہیں اور بڑے جرأت مند ہیں، جناب محترم خرم قریشی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ علماء کرام اگر یہاں سامنے بیٹھے ہیں، جن کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، تو میرا یہاں بیٹھنا نہیں بنتا۔ نہیں میں گزارش کرتا ہوں، ایک منٹ موقع دیجیے گا۔ میں یہ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، مشائخ تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے سجادان سے، میں سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کاز کی ضرورت ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف فرما۔ ابھی
جو اس پروگرام کا اس کی جو ترتیب ہے وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دوں کہ میں پہلے معذرت چاہوں گا کہ کوئی ہمارے مہمان ناراض نہ ہوں کہ وقت کم دیا گیا ہے. یہاں پہ حاضری لوانا مقصود نہیں اور پروٹوکول دینا مقصود. بعض بات آپ کو پتہ ہے ضرورت کی گفتگو کی جاتی ہے, بعض بات کسی بندے کو اس کو پروٹوکول دینے کے لیے بھی گفتگو کا موقع دیا جاتا ہے. وقت کم ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ضروری جتنے اب آپ کو سننا ہے ان کو سنیں گے, لیکن اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو سب نے سامنے رکھنا ہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور کوشش یہ کیجیے کہ کم سے کم وقت میں 3 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کریں. پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ 2 جملوں میں عرض کر دوں کہ پہلے ہمارے جو وکلاء ہیں وہ اس پہ گفتگو کریں گے. ہماری اس سوشل میڈیا پہ کیونکہ یہ وار ہے تو جس شخصیت نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی سوشل میڈیا کا جو ماس تھا وہ دوسری طرف بے شمار لوگ تھے, وسائل تھے, تو ان کے مقابلے میں جس بندے نے بڑی حد تک ان کا مقابلہ کیا اور منہ توڑ جواب دیا ان کو, وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی ہماری تقریر میں تشریف فرما ہوں گے, ضروری چیزیں وہ بیان کریں گے, سوالات کے جوابات بھی دیں گے کیونکہ ان کا بھی اس پورے ایشو پہ مکمل طور پہ ان کی بریف ہے. لیاقت صاحب تشریف فرمائیں اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لیں. لیاقت منظور صاحب ہماری جماعت سنت کیونکہ آج کی اس تقریب کی میزبان ہے تو میں جناب محترم ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لیں. میں مشائخ سے معذرت چاہوں گا, آپ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں اور میں آپ کا مشکور بھی ہوں. جناب محترم سردار رضا قادری صاحب تشریف فرما ہوئے, پاکستان انٹرنیشنل مشائخ کونسل کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں. آپ کے ساتھ کامرہ شریف سے جناب محترم سائیں خاور علی قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. جناب محترم پیر عبید احمد عبید نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوئے. جیلم سے جناب محترم سید قدیر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. شہباز علی شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرما ہیں اور ہمارے بہت سارے اب آپ ابھی مزید تشریف لا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہوں کہ دیول شریف سے بھی سردار صاحب آپ بھی تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ کوٹا سے جناب محترم علامہ محمد افضل رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے. جناب محترم علامہ ظہور صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. علامہ ادریس ہاشمی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. تو میں نے وقت شاید تھوڑا زیادہ لے لیا, انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور گزارش یہ کروں گا کہ سب اب آپ وقت کا خیال رکھیں. مختصر وقت میں وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ کیفیت نہ بنے کہ جذبوں کا دم گھٹنے لگا ہے لفظوں کے انبار تلے, پہلے نشانزد کر لینا تھا جتنی بات ضروری ہے. تو میں عرض کروں گا کہ ابھی سے نشانزد کر لیں, جو باتیں ضروری ہیں صرف وہی آ کے مختصر وقت میں بیان کر دیں تاکہ جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل کیا جا سکے. بہت شکریہ.